آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 36 اور 37 اس کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ تفسیر سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ ترجمہ: تو ہم نے فرمایا کہ تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ہم نے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کو جا کے اسلام کی دعوت دو۔ وہ دونوں حضرات جو ہیں وہ فرعون کے پاس گئے، اسے اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا، اسلام کی دعوت دی، اپنی رسالت کی تبلیغ کی، لیکن اس نے ان حضرات کو جھٹلایا اور اپنے کفر پر ڈٹا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَدَمَّرْنَاهُ تَدْمِيرًا کہ ہم نے ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اگلی آیت وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ: اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تفسیر: ارشاد فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا۔ جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ یہاں رسولوں سے مراد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام۔ یہ بات ہے کہ ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اگر کسی نے کسی ایک نبی کا انکار کیا، کسی ایک پیغمبر یا رسول کا انکار کیا، تو گویا کہ اس نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا۔ جب انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو گویا کہ سب رسولوں کو ہی انہوں نے جھٹلا دیا۔ مزید ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ بعد والوں کے لیے جو ہے نا عبرت ہو۔ ہم نے کفر اور تکذیب میں حد سے بڑھنے والے ظالموں کے لیے دنیا کے عذاب کے علاوہ بھی آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو جب عذاب دیتا تھا دنیا میں، تو اگلی آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں دیتا تھا جب تک پہلے ان کو ڈرا نہ دے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے نافرمانی کی ہے یا تکذیب کی ہے تو فوراً عذاب دے دیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان کو ڈراتا تھا، ان کو سمجھایا بجھایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام کرتا تھا۔ اس لیے جب نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے تو سمجھ آنا چاہیے، آگے سے جو ہے وہ نافرمانی والی آڑ میں نہیں رہنا چاہیے۔ بعض بندے سن بھی لیتے ہیں، ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ تو سمجھ لیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، ان کی رحمت سے مطلب کہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ ان کی دعائیں جن کا اثر ابھی تک باقی، نہیں تو جتنی نافرمانی یہ قوم کرتی ہے نا، تو پچھلی قومیں تو ایک ایک کام میں کرتی تھی نا نافرمانی، ایک میں، دو میں یا تین، تو یہ قوم ہے وہ سارے گناہ یہ قوم کر رہی ہے، تو اس قوم کو تو جو حشر ہونا وہ بہت برا ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف تاخیر ہے،
اور قیامت والے دن سارے حساب جو اللہ لے گا. اور ظاہر سی بات ہے جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے نافرمانیاں کر کے، تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت والے دن سے پورا حساب چکائے گا. تو کوشش کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لگ جائیں، جو باتیں سننے کو ملے اس پر عمل کریں. دعا کہ اللہ کی سب کو متعلق توفیق نصیب فرمائے.